الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بلسان نفسه قال كف هذا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات درود و سلام لائی جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں محترم قرآن کریم کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی
بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس چوکس نگران بیٹھا ہوا ہے جو فوراً نہیں لیتا. اور جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تجھے ان اعمال کی خبر نہ دوں جو تمام تر شرازہ سے واقف نہ کر دوں، ان اعمال کے تمام تر شرازہ سے واقف نہ کر دوں. تو صحابی نے کہا قل تو بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ مجھے آگاہ فرمائیے. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، تو آپ نے اپنی زبان کو یوں پکڑا چٹکی. فرمایا قَالَ كُفَّ هَذَا، زبان مبارک کو اپنی چٹکی میں پکڑ کے سمجھایا کہ اس کو روکنے سے تمام مسائل اور مصائب سے بچا جا سکتا ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم. اور قرآن کریم نے جو بات کی ہے کہ زبان سے ایک حرف نکلتا ہے اور لکھنے والا اتنا چوکس بیٹھا ہوا ہے تو فوراً لکھتا ہے اسے. بس یہی ایک بنیادی نقطہ ہے جو انسان کو بے شمار برائیوں سے روک سکتا ہے. اور زبان پر سچی بات لانے کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو تولا جائے گا اور مجھے ہر کہی ہوئی بات کا جواب دینا ہوگا. جب اس بات کو بندہ سمجھ جائے گا تو وہ پھر جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا. عیب جوئی، غیبت، اس سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر ایک ایسا نگہبان مقرر ہے، اگر میں سویا ہوں گا تو یہ جاگ رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان الصدق ینجی، فرمایا سچ جو ہے انسان کو نجات اور راحت دیتا ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو. اچھی بات کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اچھی بات سے نکھار پیدا ہوگا اور معاشرے میں بھی نکھار پیدا ہوگا اور معاشرے کے افراد کو صالح بننے میں مدد ملے گی، نیک بننے میں مدد ملے گی. اور سب سے اچھی بات وہی ہوگی جو سچی بات ہوگی. اس لیے شریعت نے زبان کے مسئلہ کو بنیادی مسئلہ قرار دیا.
انسان کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچ بولنے کا عادی بنائے. جب جسم کے تمام اعضاء کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، مثلا آنکھ کی ڈیوٹی دیکھنا ہے، کان کی ڈیوٹی سننا ہے، زبان کی ڈیوٹی بولنے کے ساتھ اس کی اور بھی ڈیوٹیاں ہیں. یہ ذائقے کو محسوس کرنا، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یعنی اس میں اور بھی خصوصیات ہیں. کھانا کھانے میں مددگار ہے. بہت ساری چیزوں کا انحصار زبان پر ہے. اس لیے اس کو انسان کی زندگی کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا. اور یہ ایک اور بھی ڈیوٹی ادا کرتی ہے. یہ سارے جسم کی ترجمان ہوتی ہے. مثلاً آپ کے سر میں درد ہے، یہ فوراً کہتی ہے سر میں درد ہے. آنکھ میں درد ہے، کہتی ہے آنکھ میں درد ہے. تیرے جسم کے متعلق یہ جھوٹی خبر نہیں دیتی، سچی خبر دیتی ہے. کان میں درد ہے، یہ کبھی نہیں کہے گی تیرے گھٹنے میں درد ہے. گھٹنے میں درد ہے، یہ کبھی نہیں کہے گی تیرے ٹخنے میں درد ہے. یہ تیرے پورے جسم کی ترجمان ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جس کا اتنا بڑا کردار ہے، فرمایا وہ تب صاف رہ سکتی ہے جب اس کو سچائی پر آمادہ کیا جائے. اور انسان کو زبان جو ہے بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور ذلیل و رسوا بھی کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زبان کی شرارتوں سے محفوظ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خبر نہ دوں، تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں کہ تمام تر اعمال کا مرکز جو ہے وہ انسان کی زبان ہے. فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، آپ نے اپنی زبان کو یوں چٹکی میں پکڑا اور کہا کف هذا، فرمایا اس کو روک کے رکھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کی صبح الگ الگ ہے. نمازی کی صبح 3:15 بجے ہو جاتی ہے، جب اذان ہوتی ہے اس کی صبح ہو جاتی ہے. بے نماز کی صبح 9-10 بجے ہوتی ہے. ہر آدمی کی صبح میں بھی فرق ہے نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها، تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء اس کے آگے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. ہم نہیں سنتے لیکن وہ ہاتھ باندھتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ باندھتے ہیں، ہمارا ایمان ہاتھ باندھتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو کنٹرول میں رہنا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اسے کنٹرول میں رکھا ہے. اللہ نے ہاتھ پہ نہیں لگا دیا زبان کو، پیشانی پہ نہیں لگا دیا، یہاں خدین پر نہیں لگا دیا، منہ کے اندر لگایا، 32 دانتوں کا تالا چڑھایا، پھر ہونٹوں کا غلام لگایا، پھر اس کی جڑ کو بعد میں رکھا، پیچھے رکھا ہے.
اس کا کنٹرول بھی نیچے رکھا. کیوں؟ یہ منہ زور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ابن آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو فرمایا کیا ہوتا ہے؟ جسم کے تمام اعضاء ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ تیری بڑی مہربانی ہے، غلطیاں تو کرے گی، غلطیاں تو کرے گی. اچھا پوچھو پٹرول ہے، پٹرول ہے، گیس نہیں تھے، گیس پہ کوئی 3-4 دن ہو گئے نہیں، پٹرول گیا ہو جاتا. فرمایا تمام اعضاء سے کہتے ہیں کہ غلطیاں تو کرے گی، مار ہمیں پڑے گی. استقامت اگر تو سیدھی رہی تو استقامنا ہم بھی خیریت سے رہی. وَإِنْ عَابَدَتْ اگر تو نے کوئی ٹیڑھی میڑھی حرکت کی تو ہماری خیر نہیں. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں تو کبھی کبھی میاں بیوی بھی آ جاتے ہیں، جنہیں ہمارے نکاح سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا. میں انہیں کہتا ہوں آپ نے میرے آنکھیں نہیں لگنا، کہتا ہوں میں دوسرا میری آنکھیں نہیں لگی. خاص کر کے عورت کو میں کہتا ہوں، میں نے بیوی تم آنکھیں نہیں لگنا. اچھا وہ کہتے ہیں میں آنکھیں لگا گی، میں نے تو نہیں لگنا. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں میں لگا گی. میں پھر کہتا ہوں میں کہا بیوی تم آنکھیں لگنے گی. اور سوڑی میں ہے جتنی عورت ساتھ ہے وہ کہتے کالتے دسو نا آنکھیں لگا گی. میں پھر چوپر ہے، ٹھیک ہے چوپر ہے. وہ کہتی ہیں کہ بیویاں تو اینو یوں سمجھاتے اینو اگر چوپ دے تو ہوڑ بھی نہیں دے. تو میں کہا کہ دسو تے میں دسیا نال ہی تو میرے نال بھی فیصلہ آتی ہے. میں چوپ ہے ہن دا فائدہ سن کی ہوے گا. اچھا کوٹ کھاندیاں جان گیا تھلیوں بولدیاں جان گیا، پھر بولنگیاں پھر کوٹ پہنتی، پھر بولنگیاں پھر کوٹ پہنتی، پھر بولنگیاں پھر کوٹ پہنتی. چپ کر ہاں پھر ہاتھ جو کیا تو پھر گل کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک نسخہ بتایا، من سامتا فنجا، خاموشی اختیار کر تو کامیاب ہو جائے گا. اکثر میں کہتا ہوں اگر عورت خاموش رہنا سیکھ لے، عورت خاموش رہنا سیکھ لے تو گھر جنت بن سکتا، گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو خاموش رہنا بڑا مشکل ہے عورت کے لیے. یہ تو ہر گھر میں بی بی سی کا ریڈیو اسٹیشن. آپ ایک کے کان میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں صبح سارے گھر سے سنتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صبح طلوع ہوتی ہے اے پکا چلا کے چل جائے. اچھا تو تمام جسم کے اعضاء ہاتھ مانگتے ہیں اس کے آگے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ بعض بندے عجیب انداز سے شرارت کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. کرتے کیا ہے؟ پرانے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے کچھ نہیں کیا، دیوار کے ساتھ گڑ لگا دیا. اس نے کیا لگا دیا؟ گڑ لگا دیا. اب گڑ کے اوپر آگے مکھی بیٹھی. مکھی کو چھپکلی لپکی. جہاں تک تو معاملہ بچ بچا والا تھا. اب وہ چھپکلی کے اوپر ایک بلی نے چھلانگ لگا دی. وہ بلی کسی کی ملکیت تھی. آج کل آپ کو پتا ہے نا لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں. بندوں کو دے نہیں سکتے، بندوں کی خدمت کر نہیں سکتے. بلی کا اندر روس سے آئی ہوئی ہے جی. پھر اس کی خوراک بھی سپیشل.
بلی کہاں سے؟ لندن سے آئی ہوئی ہے. وہ پہلے بندے لے کے آتی تھی، اسی ان کے کتے بلیاں مار رہے ہو. اندازہ کرو نا اس قوم کا. خیر، بلی کسی کی ملکیت تھی. اب جب بلی نے کوشش کی چھپکلی کو پکڑنے کی تو ہمسائے پہلے کتا بھی تھا، اس نے بلی کو پکڑا، بلی کو مار دیا. اب جب جھگڑا شروع ہوا تو ایک بندہ مارا گیا. اس کو کسی نے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو گڑ لگایا. یہ زبان کبھی کبھی ظاہری طور پر گڑ لگاتی ہے، لیکن سننے والے کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بندہ جو مجھے پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. ہر بندے کا کردار الگ ہے، ہر بندے کی گفتگو الگ ہے. ہر بندہ جو ہے پھر وہ اپنا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ بدنام ہو جاتا ہے پورے معاشرے میں. لوگ کہتے ہیں یار اس کی بات نہ سنی، جھوٹا آدمی ہے، کذاب ہے. اور پھر کذاب جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ رسالت میں ایک بندہ آیا، اس نے ایک سوال کیا، کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے. فرمایا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. فرمایا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا لا. دیکھیں نا بات سمجھے. فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے. فرمایا جھوٹا، فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ایک بندہ آیا اسلام لانے کے لیے. حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو میں آیا، ہم تو مسلمان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس نے سوال کیا، اس نے کہا جناب میں یہ کام بھی نہیں کروں گا. فرمایا کوئی بات نہیں. یہ بھی نہیں کروں گا. فرمایا کوئی بات نہیں. باتیں کرتا چلا گیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اخیر میں اسے ایک وعدہ دیا. کیا وعدہ دیا؟ فرمایا تو جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ کیسا معیاری وعدہ دیا. تو جھوٹ نہیں بولے گا. کوئی بات نہیں، تھوڑا جا صبر کر لو. اللہ تعالیٰ آج تو حکمرانوں کا بہتر 3 دن سے گیس لے، رات جب سونا ہوتا ہے بجلی دے، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی. نیٹ کھول لیں تو جناب معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے. تو جیڑا ہوتا ہے نا ایک سی کفن چور، انہیں کفن چوری کرنے لوگوں نے بڑیاں گال کر دی کہ فلانا 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 دیکھو کفن چوری کرتا ہو. اور مرن لگا ہے بڑے نے وصیت کی کوئی کیا کام کری کہ لوگ آکھن رحمت اللہ ہے. پہلے ان کی آکھن رحمت اللہ ہے. اور میں کہا ٹھیک. اور کفن بھی چوری کرے تو انہیں یہ ناخذ تماکو بھی توڑنا ہوئے. وہ جیڑا بندہ ویکھے نو آکھن رحمت اللہ ہے، وہ وچ چھڑ جاندا تے باہر کڈ کے مردہ بھی ننگا چھڑ جاندا تے ناخذ تماکو بھی دے جاندا. سمجھ آئی؟ یہ سارے رحمت اللہ ہے. جڑا کول جاندا ہے رحمت اللہ ہے، جڑا آ جاتا ہے وہ عذاب الہی بن کے مسلط ہو جاتا ہے. تسی اندازہ کرو عجیب صورتحال ہے اس مظلوم عوام دی. 200 دوتے ایک یونٹ کروڑ ڈبل پیسے دینا، کچھ نہیں پیسے دیتا ہے. یعنی دینا کچھ نہیں. کبھی ایسے سوداگر بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ سودا کوئی نہیں اور بغیر سودے کے پیسے لے لو. یہ تو دن قیامت کے پتہ چلے گا نا کہ تم نے کیا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت نے، میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں، اسے پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگی یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے، اس کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمر ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے شام کے سفر سے واپس آتے ہیں، کہنے لگے مائی میرے تو نہیں پتا تمہیں ساراج بیٹھی ہے، عمر کو تو نہیں پتا ہے ساراج بیٹھی ہے، کہنے لگے اس کو کوئی حق نہیں ہے امیر المومنین بننے کا، اگر اس کو میرا یہ پتا نہیں کہ میں جنگل میں بیٹھی ہوں۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی، اور عوام نہیں ہماری بری، لوگ کہتے ہیں جیسے بندے ویسے حکمران نہیں تھے، یہ برے ہیں اور انتہائی برے ہیں، تھوڑے سے برے نہیں، انتہائی برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ مساجد میں جمعہ ہو رہا ہے، مساجد میں لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، نہ بجلی بھی بند ہے، گیس بھی بند ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔ تو میرے گھروں میں عورتیں بیٹھے 3-4 دن سے گیس نہیں ہے، ایسے لاتے ہیں 3-4 دن سے۔ اب اندازہ کریں کہ گھر کیسے چل رہے ہوں گے لوگ۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو ایک ہی وعدہ اس بندے سے کیا، کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے اس لیے کہ میں محمد بھی سچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے میں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر۔ وہ اعلان کیا تھا؟ میں نے اپنے دشمنوں سے پوچھا تھا مجھے بتا دو تو صحیح تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ سب نے کہا ما وجدناک الا صادقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 10 دن کی بات نہیں، 1 مہینے کی بات نہیں، 10 مہینوں کی بات نہیں، 40 برس گزر گئے۔ کتنے برس؟ 40 برس گزر گئے۔ ہم نے جب بھی دیکھا، جس معاملے میں بھی دیکھا، ہم نے آپ کو سچائی پایا اور ہم نے آپ کو عادل پایا، منصف پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ چیزیں ساری رکھی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، ساری چیزیں اللہ نے رکھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر۔ آپ پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تو صحیح تم نے مجھے 40 برس میں کیسا پایا؟ اب کیا کہنے لگے؟ ما وجدناک الا صادقا، ہم نے جب بھی پایا سچائی پایا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی سچا، میرے ساتھی بھی سچے، میں بھی سچا، ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا، حیدر کرار بھی سچا۔ فرمایا سچ بولنا، وعدہ ہو گیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، موقع ملا، باہر نکلا۔ سمجھ آئی نا؟ وہ کہتے ہیں دریا میں جتنا کہ ریچھ روڑنا جاتا ہے، ایک بندے نے چھال ماری، ہونا کو پاکستانی، چھال ماری اور ایک کمبل روڑنا جاتا ہے، اور کیا کمبل پھڑ لو انہوں نے چھڑے پھڑ دیا۔ بندے باہر کھڑو کے وعدہ مانگو، باہر کیوں نہیں ہوتا؟ کمبل چھڑ دے ہو تو کہ میں نے کمبل چھڑ دے، کمبل نہیں ملو چھڑ دا۔ اب بندہ یہ وعدہ کر کے جب باہر نکلا نا، جو رچ مار کھڑے تھے، جو پرانے دوست تھے، پرانے یار تھے، انہوں نے جناب کے ہوشیاں پہ غش میں دے سمیں کتے جاوڑے ہیں، باہر کھڑے تھے، باہر نکلا، بیٹھا، گناہ کا موقع بنا۔ انہوں نے کہا سوچا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں جاؤں گا اس برکت والی محفل میں، اس برکت والی مجلس میں جہاں حضور کا چہرہ تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا،
تو جو انہوں نے حضور کو دیکھا ہے ان کے چہرے بھی کمال کے تھے. یوں ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی، وہ جو فرمایا کیا فرمایا؟ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا ہے اسے جہنم کی بات یہاں ختم نہیں ہوئی. من رآ، جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ہے اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے. یہ تو معمولی لوگ ہیں. اب اس نے سوچا میں جب وہاں جاؤں گا تو آپ کی تو شان ہی کیا ہے؟ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. جن پر بھی صلاۃ و سلام، ان کے آل و اولاد پر بھی صلاۃ و سلام، ان کے صحابہ پر بھی صلاۃ و سلام. اب سوچا میں وہاں جاؤں گا، چہرے چمک رہے. وہاں جب جاؤں گا تو مجھے پوچھا جائے گا بتاؤ کہاں ہے. اب مجھے بتانا تو ہے، میں وعدہ کر کے ہوں کیا بولوں گا؟ سچ نہ بولے تو بولو تو صحیح. کیا بولوں گا؟ سچ بولوں گا. اب اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا. اس نے مجھے پوچھا جائے گا کہ وقت کیسے بلا ہے. اللہ نے کیا دوسرا گناہ بھی چھوڑ دیا، تیسرا بھی چھوڑ دیا. جب سچ کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء میں اسے داخل کر دیا. صحابی سے بڑا تو ولی ہو ہی کوئی نہیں سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، جس نے حالت ایمان میں میرا دیدار کر لیا، میری زیارت کر لی، کلمہ پڑھا میری زیارت کر لی، حالت ایمان میں میری زیارت کر لی. فرمایا اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ تو معمولی لوگ ہے. یہاں تو جن ماں نے جم کے چٹیا بھی نہیں، چٹنا دور دیا بھی سو گیا بھی نہیں، ویکھیا بھی نہیں. کتنے جامعہ سے کتنے ٹک پیا. وہ بھی تاریخ میں نیٹ کھولا تو ایک لگا ہوا، اور میں کہتا ہوں کبھی کبھی بیان کرنے والوں کی شکل بھی کبھی کبھی دیکھنی چاہیے. کالا ہونا تو بدسورتی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اگر بندے کا رنگ کالا ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ کا ولی جو ہوتا ہے پھر تو دشمن ہوتا ہے. اس کے اندر بھی کشش اللہ رکھتا ہے. سمجھے؟ میں نے بڑے بڑے سونے اللہ والے دیکھے، صحابہ کی توہین کی اللہ نے لعنت برسا دی ان کے چہروں. سمجھے؟ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ مقدس صحابہ کی جماعت میں داخل کر دیا. عائشہ بھی نہیں ہونا کہتے پکے سارے بات کر کے چلو بجا تم روڈ نہیں چھوڑتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان الصدق یہدی الی البر. سچا آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ رہنمائی صحیح فرماتے ہیں. یاد رکھیں جو سچ بولنے والا ہے اس کی رہنمائی صحیح ہوتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. پہلی بات تو یہ ہے، یہ سمجھیں سچے آدمی کی رہنمائی صحیح ہو جاتی ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے، اس کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے، کون سے راستے سے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. سچ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود پر پہنچا دے. دیر لگ سکتی ہے، دیر لگ سکتی ہے، پہنچے گا ضرور. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر. سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور سچائی انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان سچائی کو بھی سمجھے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. میرے اوقات میں مفہوم لے کے جڑ جائے گا. سچائی کی بھی قسمیں ہیں. ایک چیز ہے آپ نے ایک بندے کو ساتھی گناہ کرتے ہوئے دیکھا، بات سمجھے، ساتھی
اسے کسی کی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، ذاتی ہے اس کا، ذاتی کمزوری ہے اس کی، کوئی بھی ہے دوسرے مسلمان کو اس نے نقصان نہیں پہنچایا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا، وہ آپ کو آگے بات کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں دیتا آپ کو اسلام۔ یہاں تو بڑا آرام سے لوگ ہیں، وہ داڑیاں نہیں دیکھے اور تم کہہ داڑھی مندرے دیکھے، کہ تیرے نال بے بھی چنگا ہے، تیرے نال بے بھی چنگا ہے، وہ جو داڑھی میں داڑھی بنا دیا تو مچھا بنا، وہ داڑھی کو بنانا ہے، مچھا بنا، سمجھ آئی؟ یہ کرتے ہیں، یہ تربیت نہیں ہے نا، جی جو ہے تو میں نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا یاد بھی رکھیں، تو سچ بنا، سچ تیری رہنمائی صحیح کرے گا، یعنی جب رہنمائی صحیح ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم میں معاملے مقصود تک پہنچ جائے۔ تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو اعلان کیا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ کلمہ پڑھو یا اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا تھا یہ بتاؤ مجھے تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا، یہ تھا پہلا اعلان۔ میں ما وجدنا کا الا صادقا، وہ سارے کہنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جب بھی پایا سچائی پایا، ما وجدنا کا الا صادقا، جب بھی پایا سچائی پایا۔ 40 برس گزر گئے، آپ کی زبان اطہر سے سچ کے سوا میں نے ہم نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں میرے ماننے والوں جہان والوں، ان صدق یاتی البر، سچ تم اپنا لینا، اللہ تمہاری رہنمائی صحیح فرما دے گا، اللہ تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ان صدق یاتی البر وان البر یهدی الجنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں وان الکذب یهدی الفسق، اور میں اگر جھوٹ بول دے گا، جھوٹ تجھے گمراہ کر دے گا، تو گمراہ ہو جائے گا، یہ عادت بن جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ بدبو نکلتی ہے۔ اب بدبو کو تو وہی سمجھے گا یا خود انتہائی سچا ہوگا، کیونکہ معاشرے سارے کے اندر یہ بیماری موجود ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، کانوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، کچہری میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے اب کسی سیاسی لیڈر کا بیان کھول لو، اسے کیا پتا ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے۔ وہ ایک سکھ مر گیا نا مسا تو وہ سکھنیاں روڑ، وہ کہنے بابو مر گیا، ہائے اوتھے چھڈو گے جتھے پانی نہ بجلی نہ گیس، وہ نہ دوجیاں سکھا کے پاکستان چھڈ کے آنا دے، سمجھ آئی نا؟ نہ پانی نہ بجلی نہ گیس، مریم نواز کا پنجاب زندہ باد، مریم نواز کا پنجاب زندہ باد۔ انہیں کیا پتا ہے کہ غریب اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، یہ تو پتا چلے گا دن قیامت کے۔ صحابہ کو لوگ گورنر بناتے تھے، وہ بنتے نہیں تھے، انہیں امیر بناتے تھے، وہ ہاتھ لیتے نہیں تھے۔ سمجھ گئے نا بات کی کہ 20 کروڑ کی گاڑیاں، میں نے اگلے دن کہیں کیا ہوا تھا تو میں کہہ رہے پیڑی کی گڈی ہوئی، میرا پیڑی کی گڈی 9 کروڑ کی ہے۔ میں کہتے کی خاصیت ہے؟ کہتے بجلی سے چلتی ہے۔ کس سے چلتی ہے؟ پاڑیاں تے گڈیاں بھی بجلی نہ چلن تے ساری موٹر بھی نہ چلے پانی والی، پانی گڈی بجلی نہ چلے۔ زندہ باد مریم نواز، زندہ باد، زندہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانشین تھے، اس لیے جانشین تھے نام کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا طبقہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جا رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، جس کو 57 اسلامی ملک بھی فتح کر سکتے نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 چیزیں اپنے بچوں کو سکھانا، ایک پانی میں تیرنا اور فرمایا گرمی برداشت کرنا نہ چھوڑنا۔ گرمی برداشت کرنا، جن کو اللہ نے بے حساب مار دیا لوگوں کو، ان کا عالم یہ ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ کس طرح پتہ کریں گے، یہ بیت المقدس پتہ کریں گے نہیں کر سکتے۔ عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہیں؟ چابیاں لینے کے لیے۔ کس کی؟ 2 ہی بن گئے احمد نہ حضرت عمر کو کہا دیتے، حضرت عمر نے کوٹے چنگی چاڑی رانیاں لوگی، چنگی کوٹے چاڑی، ایسی کوٹے چاڑی نا گھوڑا کو لے گئی۔ 2 بندے، کتنے بندے؟ کتنے جا رہے ہیں؟ بیت المقدس دیا چابیوں پہ۔ وہ کمال دی کہانی، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا سپہ سالار دکھائے مجھے جو ایک اپنا غلام ساتھ لے کر جائے، ایک اکیلا خود ہو۔ ماڑے نے کپڑے پائے، 9 کروڑ کی گاڑی تھی، ماڑے نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کو پتا چلا، آپ نے بلایا، آپ نے کہا امیر المومنین یہودیوں پر آپ کی دہشت نہیں ہوگی، یہ کپڑے تبدیل کریں۔ فرمایا اماں جی آپ پریشان نہ ہو، دہشت سچائی کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اب جب پہنچے، طریقہ کیا ہے جانے کا؟ ایک ہی سواری، ایک ہی تو یہ نہ سواریاں بھی دیکھا تھا، لیکن 5 کروڑ 10 کروڑ کی گڈیاں، اگے پیچھے گڈیاں، آدم گو آدم گو آدم گو، راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ انوکھی مخلوق ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے ہے یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، انسان میں منصب مزاج نہیں۔ اب کیا ہوا؟ ایک سواری، بندے 2، جا کہاں رہے ہیں؟ بولو تو صحیح، کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے۔ سواری ایک، بندے 2۔ اب کیا ہے؟ باری مقرر ہے، کہیں غلام سوار ہوتا ہے، کہیں جناب مالک سوار ہوتا ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کا نمبر ہے اوپر بیٹھنے، کس کا نمبر ہے؟ غلام کا نمبر ہے۔ اب وہ غلام کا نام تھا اسلم، وہ اسلم کہتا ہے حضور آپ اوپر تشریف فرما ہوں، یہ کیا کہیں گے؟ فرمایا نہیں، انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، آپ کو ہی اوپر بیٹھنا ہوگا۔ اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی، خرابہ خرابہ، عمر بن خطاب داخل ہو گئے۔ اب وہاں کیا ہے منظر؟ یہ ہے سچائی۔ یہودی علماء اپنی کتاب قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے، اگر قرآن پڑھتے ہیں تو عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر نیچے قرآن پڑھتے ہیں پھر عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کون پوچھا سوار کون ہے؟ انہوں نے کہا غلام۔ پھر قرآن کو دیکھا تو میں یہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ایک
لو چابیاں، ہیلو لے لو چابیاں. سنتے بات کیوں؟ ان نے سچ کو مانا تھا، حق کو مانا تھا. جب سچ بولتا ہے اللہ، اس کے راستے بھی اللہ آسان کرتا ہے، اس کی منزلیں بھی اللہ آسان کرتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. وقت لگ سکتا ہے، وقت لگ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے، لیکن تجربہ کر کے دیکھ. جن نے سچ بولا، سچ بنایا، سچوں کا ساتھ دیا. حدیث سفینہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ایک بات سے رکھ کے سارے جوڑے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو اعلان تھا وہ اعلان یہ تھا کہ تم نے مجھے سچا پایا کہ نہیں پایا. سچا پایا کہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. مکہ میں کھڑا ہو کے کہنا بتاؤ. یہاں تو ہم اپنے محلے میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں نے سچا پایا کہ نہیں پایا. اور پھر جان کے دشمنوں نے کہا ماں وجدنا کا انداسا دے. تو پھر مسلمانوں کو تو شرم آنی چاہیے، ہمیں تو شرم آنی چاہیے نا. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ آپ نے ہمیں سچ کا درس دیا ہے اور یہ کہا ہے سچ تو بولنا رستے اللہ آسان کرتے. تجربہ کر کے دیکھو. تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے، وقت لگ سکتا ہے، منزل پر پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا سیانے بندے غیر آباد راستے سے سفر مت کریں، چاہے وہ قریب ہو چاہے وہ دور والا راستہ جو امن والا ہو چاہے وہ دور ہو اس سے سفر کرنا. ٹھیک ہے، وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ یقین کریں. میں اس حدیث سے یہ سمجھا ہوں کہ صدق یہدی البر، سچ دور بنا رستے اللہ آسان کرے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور وہ رستہ جب آسان ہوگا تجھے جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے. تو اللہ دنیا میں بھی تو انسان کو جنت اور راحت دے سکتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی عیادت کی. دیکھا نماز میں نہیں آ رہا، صحابہ سے پوچھا ہمارا تو ساتھی نہ آیا نے ساڑھے سے ساڑھی بلا کے آوے کرتے ہیں. آپ پہ آ جائے، آپ پہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ آ نہیں رہا، وہ آ نہیں رہا. تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ بیمار ہے. وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے گھر میں حضور جایا کرتے ہیں. وہ کتنے جن کے گھر حضور جایا کرتے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے دیکھا نبوت والی نگاہوں نے دیکھا. پوچھا تو دعا تو نہیں کر بیٹھے، وہ دعا تو نہیں کر بیٹھے. میرے حضور اللہ کہنے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ جو مجھے آخرت میں تکلیف دے گی اللہ دنیا میں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے. بات تو سمجھے. ان صدق یہدی الی البر، اگر تو سچ کو بتائے گا تو آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تیری دنیا بھی جنت بنا دے گا، تیری آخرت بھی جنت بنا دے گا. لیکن ہم طریق کا راستہ شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں. شارٹ کٹ راستے، پیسہ ہے تو شارٹ کٹ راستے سے آئے، ہمارا کام ہو جائے تو شارٹ کٹ راستے سے آئے. ہم تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں لوگ خود رشوت کی پیشکش کرتے ہیں، وہ تو بھاؤتاؤ کرتے ہیں. وہ نہیں یار ایسے نہ کہ کام ہوتا اتلیاں بھی دے گی دسو، اتلیاں بھی دے گی اندازہ کرنا اتلیاں بھی دے گی.
وہ بھاوا کرتے ہیں، عوام خود جاتے ہوئے کہتے ہیں ایسے پڑھو تو سارا کام کرو. وہ تو کہتے ہیں یار انجینا نہیں کام ہوتا کوئی اور بھی لا. میں نے دیکھا بندے کو ایسا فروٹ چکے راتی ایسا دودھ چکے راتی. میں کہا یہ جاڑی صحیح لگی مجھے پتا نہیں کہڑے ٹائم پہ اگر صحیح دیہڑی لا کے آیا اسی تو جی نہ دودھ لے سکتے 10 کلو دودھ لے کتوں لے آئی. اس آدمی کی کمائی پاکیزہ ہوتی ہے سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انشاءاللہ میں خطبے شروع کرا. بھیجنے والے نے بھیجا کہ تیرا قرض حضرت عثمان ہی دے سکتے. حضرت عثمان کے گھر آیا تو وہاں جناب کے روڑا ملا. حضرت عثمان کہہ رہے تو تیل بہتا باندھ دیتا ہے، تیل بہتا ضائع کر دیتا ہے. وہ سن کے کہتا ہے اینے مینوں کی قرض لانا ہے جڑا تیل تو لڑدا ہے کا. اب واپس مڑنے لگا تو کسی نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہ حضرت عثمان نے پوچھا میں اس لیے آیا تھا. اللہ کتنا کرے گا؟ اتنے 1000 دینار. اچھا دینار رکھے نا بوری کے اندر اونٹ بھی نہ آئی تو میں لے جا. کی گل لے جا یہ بڑا بیان کے انہوں نے دوسرے میں لگ دے تو کیا ہوا ہے جنہیں جو لوٹاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جن کا بڑا آگیا میں نہیں جاننا ہے انہوں نے کہ دو رام نہیں رہے ہیں. میں سیکھا ہے اللہ تا پیسہ دے دل دیجیے کارڈا لوٹاتے کہ میں نے یاد ہے انہوں نے حرام نہیں رہے ہیں چنگا ہی رہے ہیں لیکن چنگا آگے بچانے کے لیے کفریاں ایسے 5,000 دے نوٹ ایک جگہ پہ میں کیا صاحب پڑھا 5,000 ایسے 10 دیو دے سکتی نہ میں دلا میں کہا سبحان اللہ. اگر کسی بندے کو صاحب ایمان دیکھنا ہے اس کی دعوت میں جائے اور دیکھے غریب کتنے ہیں اس کی دعوت میں جاؤ معیار خود کے سامنے آ جائے گا. چاہے کسی کے ولیمے میں کسی کی بارات میں اس کے کھانے کے ایک نگاہ اڑائے کہ اس کے کھانے کے وقت میں کتنے غریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت میں کوئی برکت نہیں ہے جس دعوت میں غریب نہیں. اور میں لوگ انہیں بلائیں گے جو آنے کے لیے تیار نہیں اور جو آنے والے ہیں انہیں بلاتے نہیں. یہ کہتے ہیں ساڑھی کر گئی اور نیٹ پہ بکھاتے تھے شاید رام کا پتر ایک جگہ ہوتی جو بابا ایسی بڑی طاقت داتا نے بنائی. سمجھ آئی نا او کی نہ آیا تھا امریکہ کا جڑا ٹرمپ پہ ٹرمپ کے ٹرمپ اچھا وہ ٹرمپ کا چلتا تھی اور میرے پتا ٹرمپ پہ بندے آپ ٹرمپ نے بھیجے وہی ہوتے ہیں مجھے میری تھی بنی ہوتی ہے پڑھی گئی آتا جی اینو بنانا بھی بادشاہ سلامت دے نام کا اینو تو بنا سکتے نا قاتل ملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء. تو تے انڈیا کو بنانا چاہے وہ جُتیاں اللہ انڈیا کو بنوائیاں نے پاکستان کہندے سارے پہلے سارے انڈیا جُتیاں ہون تک جُتیاں ہی پئیاں جا کوئی نہیں بنا سکتا کسی نکا نہ بچایا کرو آخرت بچاؤ. اگر آپ کی دعوت پہ فقیر نہیں آیا غریب نہیں آیا تنگ دست نہیں آیا تو اس دعوت کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کی بات. میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا تو میں سچ تو بولی کی کری مطلب میں آسان کر دیا کہ ایک سچ بولنا تو میں منع کیتا ہے میں نہیں کرتا حضور نے منع کیتا ہے کیڑا کسی بندے دا ذاتی ہے وہ دیکھ کے وہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا. مثلا کسی دی بیوی دی غلطی دیکھی وہ دے خاوند نو نہیں دسنا خاوند دی غلطی دیکھی وہ دی بیوی نو نہیں کہنا وہ دا ذاتی ہے سمجھے منڈے دی چھوٹی موٹی غلطی کو ہے گھر سے شوق جو جلدی بچیاں کو بیٹی کو وہ دا ابا ان گردی چھتر مارنے شروع کر بیٹی حرکت نہیں کرتی. میاں بیوی جدائی بولنا والا سچ نہیں بولنا باپ کو بیٹے تو دور کرنے والا سچ نہیں بولنا باپ ماں بیٹے تو دور کرنے والا سچ نہیں بولنا ہمسایہ کے اندر فساد پھیلانے والا سچ نہیں بولنا. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سارے بر مسلمون مل سارے ہی و یاد ہی مسلمان وہ ہے
جدے حادث ہو جدے جدی اتنی یاد ہے ماشاءاللہ اس کو یاد ہونی بھی چاہیے جدی اور تو دی بیٹھے نے نتی نامی تے زبانہ کو حضور تے صحابہ دی عزت محفوظ میری تیری عزت نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ محفوظ رکھے تو وہ دو کی ہو ساتھ واخر دعوانا